بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم معزز سامعین و ناظرین، مفتی سعید الرحمن سعدی آپ کو اپنے اس چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ معزز سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ العزیز دشمن کو ہلاک، برباد اور تباہ کرنے کے وظائف عملیات بیان کریں گے کہ اگر کسی کا دشمن بہت ظالم ہو، بہت ستاتا ہو، یا اس کی شرارتیں اس قدر زیادہ ہوں جس سے پبلک، عوام اور امت اس سے بیزار ہو، تنگ آ چکی ہو، تو اس کی تباہی بربادی کی دعا کرنا کوئی ناجائز اور برا نہیں ہے۔ جب وہ حد سے تجاوز کر چکا ہو تو اس کے لیے وظیفہ کرنا تاکہ اس کا شر ختم ہو جائے، یا اسی طرح کوئی دشمن ایسا ہے جو کافر ہے تو اس کے لیے تو بطریق اولا ایسا وظیفہ کرنا بالکل جائز ہے۔ تو اس سلسلے میں ان وظائف عملیات کا اہتمام کرے اور ان کو یک بعد دیگرے آزمائے تو انشاءاللہ العزیز ضرور ان سے فائدہ اٹھائے گا۔ وظیفہ بیان کرنے سے پہلے آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ اگر ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں یا آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لیں، اس ویڈیو کو لائک کریں، اس پر اپنا خوبصورت کمنٹ دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ مزید ویڈیوز کے ساتھ ہم آپ سے ملتے رہیں گے۔ آئیے اپنے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا وظیفہ یہ ہے کہ کسی چوک اور چوراہے کے اوپر پڑی مٹی کی 3 مٹھیں یا 1 مٹھ اٹھائے اور اس پر 3 راتیں مسلسل یہ دعا پڑھے، یا قاہر ذا البطش الشدید انت الذی لا یطاق انتقامہ۔ اس دعا کو اس مٹی کے اوپر 71 بار پڑھے اور 3 راتیں مسلسل رات کے آدھے حصے میں اٹھ کر یہ 71 بار پڑھ کر اس مٹی پر دم کر دے۔ پھر اس مٹی کو دشمن کے گھر کی جانب یا دشمن جدھر جس طرف موجود ہو اس طرف اس کو ہتھیلی پر رکھ کر یوں پھونک مار کے اڑا دے تو انشاءاللہ العزیز اس کا دشمن ہلاک، تباہ و برباد ہو جائے گا، یا اس کے دشمن نے اس کو جو تکلیفیں ایذائیں دے رکھی ہیں انہی کے اندر اس کا دشمن مبتلا ہو جائے گا۔ اسی طرح دوسرا وظیفہ یہ ہے کہ اگر کسی چوک چوراہے کی مٹی اٹھانا ناممکن مشکل ہو تو مٹی کا ایک کچا پیالہ لے کر اس کے اوپر سورۃ کوثر 71 بار پڑھیں اور یہی دعا جو اوپر بیان کی گئی ہے وہ بھی 71 بار پڑھیں اور اس پر دم کر کے دشمن کے گھر کی طرف یا دشمن کی رہائش گاہ کی طرف یا جس طرف وہ موجود ہو اس کے رہنے کے مقام کی طرف رخ کر کے اس کو اڑا دیں تو اس سے بھی انشاءاللہ العزیز دشمن ہلاک، تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اسی طرح دشمن کو ہلاک، تباہ اور برباد کرنے کا ایک وظیفہ یہ بھی ہے کہ کسی مٹی پر 50 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھیں، کسی بھی مٹی پر 50 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ کر دشمن کے گھر میں جا کر ڈال دیں تو انشاءاللہ العزیز وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اور شرط یہ ہے کہ یہ ناجائز نہ کرے وگرنہ اس کے نقصان کا ذمہ دار خود ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی کا دشمن بہت عیار، مکار، ہوشیار، ظالم ہو، اس سے بچنا ناممکن ہو، اس کی تباہی اور بربادی یہ چاہتا ہو تو یہ دعا، یا قہار اقہرہ بحق لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس دعا کو 361 بار پڑھے اور یہ روزانہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھے، 41 دن تک مسلسل پڑھے، اپنے گھر کے کسی ایسے کونے میں جس میں اندھیرا ہو، بہت تاریک ہو، چھپ کر وہاں بیٹھ کر پڑھے اور اپنے دل کے اندر اپنے دشمن کا تصور رکھے، اس کی شکل ذہن میں رکھے کہ وہ اس طرح کا ہے اور میں پڑھ رہا ہوں، وہ تڑپ رہا ہے، جس طرح سے کسی جانور کو، مرغی کو ذبح کیا جائے تو وہ تڑپتی ہے، اس طرح کا وہ تصور رکھے، انشاءاللہ العزیز اس سے فائدہ اٹھائے گا، اس کا دشمن تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اسی طرح دشمن کو ہلاک، تباہ و برباد کرنے کے لیے ایک عمل یہ بھی ہے کہ سورۃ الفجر جو آخری پارے میں ہے اس کی یہ آیات الم تر کیف فعل ربک بعاد سے لے کر لبالمرصاد تک، اور اسی طرح آگے چند آیتیں چھوڑ کر اس کے بعد آگے آیت آتی ہے فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ۔ ان آیات کو باوضو کسی کاغذ کے ٹکڑے پر لکھے، اور یہ لکھنا ہے اسلامی مہینے کی آخری ہفتے میں، یعنی جب تاریخ ختم ہونے والی ہو، مہینہ ختم ہونے والا ہو تو آخری ہفتہ آئے، اس آخری ہفتے والے دن کسی کاغذ کے ٹکڑے پر ان آیات کو لکھے اور اس کو شیشی میں بند کر دے، اور اس شیشی کے اوپر کسی بھی درخت کے پتوں کو نچوڑ کر اس کا نچوڑ اور رس ڈال کر دشمن کے گھر کے اندر اس کو دفن کر دے۔
تو انشاءاللہ العزیز اس کا دشمن خود بخود ہلاک، تباہ و برباد ہو جائے گا، مختلف آفات، مصائب، بلیات کے اندر مبتلا ہو کر اس کی جان چھوڑ جائے گا۔ اسی طرح جو شخص اپنے دشمن کو ہلاک کرنا چاہے اور اس کے شر سے بچنا چاہے تو اس دعا کو لکھ کر اپنے پاس محفوظ رکھے اور صبح و شام 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھ بھی لیا کرے، تو انشاءاللہ العزیز اس کی برکت سے اس کا دشمن تباہ و برباد ہو جائے گا، اس کی ایذا اور شرارتوں سے یہ محفوظ ہو جائے گا۔ وہ دعا یہ ہے، اس دعا کو تسبیح تراویح کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ کچھ الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ ہے، یہ دعا لکھ کر اپنے پاس رکھے۔